بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ناظرین کرام، محرم الحرام، ایام ازاں، شہدائے کربلا کی یاد میں صف ازاں کے دن قریب ہیں۔ محرم الحرام اور شہدائے کربلا کی یاد 61 ہجری کے بعد آج تک تمام ملت اسلامیہ اور انسانیت کا درد رکھنے والے، غم رکھنے والے اپنے اپنے انداز میں اس یاد کو مناتے ہیں اور خانوادہ رسول، جگر گوشہ بطول اور آل رسول کو اپنی محبتوں کے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم خانوادہ رسول سے، امروہہ سادات سے، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو آج نہیں، سال، عشروں، دہائیوں سے نہیں، بلکہ قیام پاکستان کے بعد اور اس سے قبل عزاداری سے، فکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے، جن کے آباء و اجداد بھی جڑے رہے اور آج یہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہم موجود ہیں سید اظہر عباس شاہ صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں، صدر صدیق ٹریڈ سینٹر گلبرگ۔ ہم ان کے ساتھ فکر امام علی مقام، فکر کربلا پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کا تعلق امروہہ سادات سے ہے، امروہہ سادات کی برصغیر پاک و ہند میں ایک بہت شاندار اور تابناک تاریخ ہے، تہذیب کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، سخن کے حوالے سے، مرثیہ نگاری کے حوالے سے، نوحہ خوانی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جگر گوشہ بطول امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے ساتھ اپنے دل و جان سے بڑھ کر محبت اور آل رسول کا جو احترام اور ادب اور اس یاد کو منانے کے حوالے سے امروہہ سادات کا بے حد کنٹریبیوشن بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم سید اظہر عباس شاہ صاحب سے ہم بات چیت کریں گے۔ شاہ صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ حسب نسب کے اعتبار سے بھی رب کائنات نے آپ کو شاندار خصوصیات کے ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس جہان کائنات میں بھیجا۔ امروہہ سادات کے بارے میں ہم بات چیت سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے، چونکہ مرثیہ نگاری کے حوالے سے، نوحہ خوانی کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، فکر امام علی مقام کے حوالے سے امروہہ سادات کا پاکستان میں اور انڈیا میں بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے۔ آپ پہلے اپنے بزرگوں کے بارے، آباء و اجداد کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں BNN آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج پہلی مرتبہ میں اس موقع پہ بولنے کا، کیونکہ میرا سیاسی لگاؤ ہے، کیونکہ ہم تاجر ہیں، سیاست سے تعلق ہے، اور مذہبی یہ پہلا میرا انٹرویو ہوگا جو آن لائن ہوگا۔ تو ہم صاحب نے سادات امروہہ کا نام لیا۔ ہم سادات امروہہ، میرے والدین وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ یہ ضلع UP میں ایک ہے امروہہ جگہ، اور ہمارے دادا تھے شرف الدین ولایت، شاہ ولایت کے نام سے ان کو مشہور ہیں ہمارے بزرگ۔ انہوں نے وہاں آ کے پڑاؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں وہاں جاؤں گا جہاں پہ آم اور رہو ملے گی، اور اس نام سے امروہہ ہے نام اس جگہ کا۔ اور وہ امروہہ ایک عزاداری کے لحاظ سے اور ایک ادب کے لحاظ سے ایک جو ہے نا، وہ ایک اپنی مثال ہے۔ ابھی بھی کئی سالوں سے، کئی 100 سال سے وہاں پر عزاداری اسی طرح عروج پر ہوتی ہے۔ اور پھر ہم پارٹیشن کے بعد انڈیا پاکستان جب بنا، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ انڈیا سے کراچی میں آئے، کہ زیادہ تر ہماری میجورٹی کراچی میں ہے۔ بہت بڑا ہمارا ادھر یونیورسٹی بھی ہے، اور سادات امروہہ کی، اور قبرستان بھی بہت بڑا ہے، اور بہت بڑی کمیونٹی ہے۔ لاہور میں کیا پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ لاہور میں ہمارے نہال نقوی ہوتے تھے، انہوں نے آ کے پانڈو اسٹریٹ میں ایک چھوٹا گھر بنایا، پھر اس کے ساتھ انہوں نے جگہ لی،
آج ان کی عزاداری میں اس سے کم نہیں کہوں گا کہ نواب قدر باش اور اس کے ساتھ ہے 9 محرم کا مشہور وہ 9 محرم کی عزاداری ہے، 8 ربیع الاول کی ہے، پورا عشرہ ہوتا ہے، ساری ہماری شہادتیں ولادتیں ادھر منائی جاتی ہیں۔ پانڈو اسٹریٹ امام بارگاہ جو کہ ایک سادات امروہہ نے لاہور میں انہوں نے بنایا ہے، اور میں صدر بھی رہا ہوں کچھ عرصہ اپنی برادری کا، تو میں نے خود ہی استعفیٰ دیا تھا برادری کے پلیٹ فارم پہ، تو لہذا محرم کی آمد ہے ہمارے، تو غمی کے دن شروع ہونے والے ہیں، عزاداری کی تیاریاں شروع ہیں، خاص طور پہ جتنے امام بارگاہ ہیں جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ سادات بھی ہیں، امروہہ سے تعلق بھی ہے، مجھے گفتگو میں بھی وہ تہذیب، ادب اور سخن کا بار بار ذہن میں آ رہا ہے۔ شاعر لکھتا ہے، حسین تیرے ایک نین پہ 2 نین تصدق، 2 نین کیا چیز ہے کونین تصدق، خانواد رسول اس ریگزار کربلا پر جو قربانی روز عاشور امام علی مقام نے دی، آج تک آل رسول نے اور آل رسول کا غم منانے والوں نے اور آپ جیسے ان محبان حسین نے اس یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ اصل میں جو امام حسین علیہ السلام تھے وہ عمرے پر آئے، حج پر آئے تھے، اس کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ امام صلی اللہ علیہ السلام وہاں دیکھ رہے تھے کہ جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے احرام میں ان کے وہاں پر قاتل ان کو نظر آئے، انہوں نے حرم کا تقدس پامال ہونے سے بچنے کے لیے وہاں سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور وہاں سے رجب میں اپنی پورے خاندان کے ساتھ وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور کربلا میں آ کے انہوں نے جگہ خریدی اور وہاں پہ اپنا پڑاؤ لگایا، اور انہوں نے اسلام کو زندہ کیا، کیونکہ اسلام کی شکل یزید بگاڑ چکا تھا، نہ اس کو بہن کا نہ بیٹی کا کوئی کہ بھی یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے، اس کی نظر میں بہن بھی وہی، بیوی بھی وہی، بیٹی بھی وہی۔ ایک مرتبہ اس نے ایک خط لکھا امام صلی اللہ علیہ السلام کو کہ یہ مجھے بتائے میرے گھر میں ایک پیڑ ہے پھلدار، وہ بڑا ہو گیا ہے، کیا میں اس کا پھل کھا سکتا ہوں؟ امام صلی اللہ علیہ السلام سمجھ گئے تھے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو آپ کاٹیں، اگر تو اس میں سے خون نکلے تو وہ آپ پہ حرام ہے، اگر تو آپ اس میں برادہ نکلے مثلا کٹ کے آری سے تو وہ آپ پہ حلال ہے۔ تو لہذا وہ اپنی بیٹی کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بڑی ہوگی، کیا وہ میرے پہ حرام ہے کہ حلال ہے، تو وہ اس کو حلال حرام نے ایک کر دیا تھا، تو لہذا امام حسین علیہ السلام نے یہ بہت بڑی بات کی تھی۔ شاہ صاحب، فکر کربلا، فکر امام علی مقام حق پرستی کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ کربلا آج تک حق گوئی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام علی مقام نے ملت اسلامیہ میں جو بین المذاہب رواداری، انسانیت کا احترام، بلکہ شام میں جب پاک بیبیاں پہنچی ہیں تو عیسائیوں نے بھی ان کو چادریں پیش کی ہیں۔ اسلام کا اور عیسائیت کا، دوسرے مذاہب کا، بلکہ دیوی روپ کماری جو ہندوستان کی شاعرہ تھی اس نے بھی امام علی مقام کی شان میں بہت کچھ لکھا، ہندو شاعرہ، سکھ شاعرہ، بلکہ کربلا میں بھی بہت سارے غیر مسلم وہاں پہ جاتے ہیں، روز عاشور بھی آگے پیچھے بھی۔ فکر حسینیت کو معاشرے میں اس بڑھتی ہوئی نفرتوں کو روکنے کے لیے کس طرح وہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی مثال ہے، آپ محرموں میں دیکھیں عزاداری میں کرسچن بھی آئے ہوتے ہیں، کرسچنوں نے ماتم داری بھی کر رہے ہوتے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک واحد یہ ہوتا ہے دن جس میں کسی مذہب کسی کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، اور جو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر عزاداری اور مجالس ہوتی ہیں اور باقاعدہ ماتم داری ہوتی ہے، اور اس میں ہر مذہب کا، ہر فرقے کا لوگ آتا ہے، اور انہوں نے امام صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کے ایک بہت بڑا سبق دیا کہ بھائی چارہ اور آپس میں یگانگی ہے۔ تو لہٰذا ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کا سر بلند کیا
اپنے نانا کے بعد اگر اسلام بچایا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور 10 محرم کے بعد اگر بچایا اس مشن کو جاری اور آگے لے کے بڑھی ہے وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے یزید کے دربار میں کہا کہ بھئی آج ہم کامیاب ہو گئے، تو ناکام ہو گیا۔ شاہ صاحب، آپ نے 10 محرم کے بعد مصائب کا ذکر کیا۔ 10 محرم کے بعد جو مصائب، امتحان اور آزمائش شروع ہوئی، وہ تو سیدہ پاک بی بی بطول سلام اللہ علیہ کی لگتے جگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وہ کردار تھا، وہ حق کوئی تھی جو آپ نے دربار شام یزید لعین کے دربار سے انہوں نے جو شروع کی، اور کربلا سے شام اور پھر آگے، ذرا ان مصائب کا بھی ذکر فرمائیے۔ دیکھیں جی، میرا زیادہ علم نہیں ہے، میں جتنا علم ہے میں اتنا ہی بتاؤں گا۔ ہم جو سنتے آئے ہیں شروع سے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بہت سختیاں دیکھی ہیں۔ سب سے بڑی سختی جو ان کو پردہ نہیں رہنے دیا، ان کی چادریں چھین لی گئیں، اور وہ ایک قیامت کا منظر تھا، کیونکہ آج تک کبھی آواز تک بیویوں کی ہماری باہر نہیں گئی تھی۔ تو بی بی زینب نے خطبے پھر فرمائے، اور بازاروں سے گزارا گیا، بازار شام سے گزارا گیا بیویوں کو بے پردہ کر کے، اور وہاں کے مسلمان تھے سب، اور بیچ میں حافظ قرآن بھی تھے، اور جنہوں نے شہید کیا، شہید کرنے والے بھی مسلمان، شہید ہونے والے بھی مسلمان، اور صرف یہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ان کے دلوں میں بغض پلا آ رہا تھا، جو یہ کربلا میں نکلا ان کا، اور یہ ایک دن کی مخالفت نہیں تھی، یہ ان کے دلوں میں، ان کے بڑوں میں اور ان کے بچوں میں پل رہی تھی، جو انہوں نے وہاں پر دشمنیاں نکالی، اور وہ صرف کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور ان سے وہ نفرت کرتے تھے، مگر جب تک حضور پاک دنیا میں رہے، دنیا میں نظر آتے رہے، وہ صرف اس وجہ سے آگے نہیں ہوا۔ جیسے ہی ان کا وصال ہوا 50 سال بعد، آپ دیکھیں ان کے خون سے، حضور نبی کے خون سے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ ناظرین کرام، روز حشر ہوگا، ایک ندا آئے گی، اے اہل محشر نگاہ جھکا لو، سیدہ پاک بی بی بطول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے کے آ رہی ہیں۔ کربلا کے میدان میں وہ پاک بیبیاں تھیں، جو خون رسول تھا، جو خون بطول تھا، جو اولاد رسول تھیں۔ سیدہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، جن کی شام کے زندان خانے میں جن کی شہادت ہوئی، جن کی قبر آج بھی شام کے زندان خانے میں ہے۔ شاہ صاحب چونکہ امروہہ سادات سے تعلق ہے، آل رسول ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، تو وہ اپنے جد پاک کے ان مصائب کا، ان مظالم کا ذکر فرما رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے اسفل السافلین، اکرم الاکرمین، اور قرآن کی اس تفسیر کا حقیقی مصداق کائنات میں کربلا کے واقعے کے علاوہ کہیں کوئی نہیں ملے گا کہ اسفل السافلین کائنات کا بدترین انسان یزید تھا، اور اکرم الاکرمین کائنات کا اعلیٰ ترین اگر کردار کوئی تھا تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، اور وہ 72 نفوس قدسیہ تھے جو چراغ بجھنے کے بعد بھی اپنے امام کو چھوڑ کر نہیں گئے، وہیں پہ کھڑے رہے۔ جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو مظلوم کربلا کے غم کے لیے، عزاداری کے لیے خود تیار کر کے بھیجتی ہیں، تو یہ روایت بھی کربلا سے تھی۔ شہزادہ قاسم ہوں یا امام مسلم بن عقیل کے بچے ہوں، ان کی ماؤں نے بھی کربلا میں بھی بھیجے، اور امام حسین کے ایلچی بن کر امام مسلم بن عقیل اگر آئے تو وہ جذبہ تھا، امام حسین سے وفاداری تھی۔ تو واقعہ کربلا تاریخ انسانی کا، حق پرستی کا سب سے بڑا استعارہ ہے، جو رکھتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جس سے نسل انسانی کبھی نہیں بھول پائے گی۔ اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، تمام مسالک کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انسانیت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔